پتا پتا درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے کریم آقا پر میرا اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ محبت کے ساتھ سارے میرے بھائی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، خاموشی کے ساتھ پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں تاکہ پتہ چل جائے کہ سارے کملی والے آقا پہ درود پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ اللہم صلی علی، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج پہلی مرتبہ میاں چنو کے اس چک میں حضرت مولانا شاہ محمود فاروقی صاحب اور سنخان مصطفیٰ مولانا نعیم الرحمن قصوری صاحب، ان حضرات کی دعوت پہ آپ لوگوں کی زیارت کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا یہاں پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں پہ باتیں کرتے ابھی خاموشی کے ساتھ بیٹھ جو دیکھو بولی جا رہے ہیں، اگر دیکھو ہم محفل کا مطلب کیا ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ بات سنو تاکہ ہم بات کریں۔ اس طرح تو بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، آپ دو چار بچے وہاں بول رہے ہیں، ایک نوجوان ساتھی ایسا کھڑا ہو اس محلے بستی کا جو ان کو خاموش کر کے رکھے، بولنے نہ دے۔ جزاک اللہ۔ دیکھو اتنا لمبا سفر کیا ہے، اتنی محفل کو سجایا ہے، اگر کوئی ڈسپلن ہی نہ ہو تو محفل کا کوئی فائدہ تو نہیں نہ پھر۔ بالکل جزاک اللہ۔ یہ ناراض نہ ہوئیے گا، میں مہمان ہوں اور ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا، بات نہیں کی جاتی۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہیں۔ میرے پاس وقت بالکل ہی مختصر ہے اور میں نے مختصر وقت میں دو چار باتیں کرنی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں جو اسنید کی دنیا سے واقف ہیں، میری جو معرفت ہے وہ نقابت کے حوالے سے ہے۔ میں ایک نقیب ہوں اور جہاں بھی جاتا ہوں نقابت کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اب کہیں کہیں پہ لوگ مجھے نقابت کی بجائے بیان کا موقع دے دیتے ہیں، لیکن بیان میں بھی ہوتی وہ نقابت ہی۔ آپ کی توجہ میرے سے دیکھو ماشاءاللہ کتنے صحت مند بندے ٹیک لگا کے بیٹھے، اب تھوڑا سا آگے آ جاؤ گے انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی دین کا کام کریں گی۔ جزاک اللہ، شامل ہو جاؤ انشاءاللہ۔ میں جناب مولانا شاہ محمود فاروقی صاحب اسٹیج پہ دوسرے علماء تشریف فرما ہیں، ان کی شفقتوں کا سہارا لیتے ہوئے، ان کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے اللہ کی حمد سے اپنی بات کا آغاز کرنے کی کوشش کروں گا۔ کون میرا بھائی اللہ کی حمد سنے گا؟ نہیں یار، یہ تو ہاتھ اٹھانے کا کوئی انداز نہیں ہے۔ ذرا دونوں ہاتھ مردوں کی طرح اٹھاؤ، پتہ چلے آپ اللہ کی حمد۔ کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ کا میں نے کہا ہی نہیں، صرف ہاتھ اٹھانے کا کہا ہے۔ دیکھو یہ بچہ، جزاک اللہ، اب نیچے کر لیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلام۔ سامنے والے بھائی مسلسل پروگرام میں تھوڑا سا آواز اس کی، جزاک اللہ۔ بس میں آغاز کرتا ہوں حضرات کی دعا لیتے ہوئے، اور بات دن کو لگ جائے تو کیا بولنا ہے آپ نے؟ بلند آواز سے تھوڑا سا، جزاک اللہ۔ توجہ، اجازت ہے؟ تمام حمد اس رب کے لیے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے، تمام ثنائیں اس رب کے لیے۔ غور سے سنو گے بات دل کو لگ جائے گی، اور بات دل کو لگ جائے گی تو بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ تمام حمد اس رب کے لیے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے، دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، رات کو چاند تاروں سے سجا دیتا ہے، اور میرا خالق میرے ہر شعر کے عوض مجھ کو بہشت بری میں مقام دیتا ہے۔ توجہ، مقام دیتا ہے۔ جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے۔
رکھے آپ کو ماشاءاللہ آپ تھوڑا تھوڑا شامل ہونا شروع ہو گئے اور مجھے یقین ہے کہ جب میں اللہ کی حمد کا اختتام کروں گا نا تو آپ مکمل شامل ہو جائیں گے توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیے گا سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے رات کو چاند تاروں سے سجا دیتا ہے میرا خالق میرے ہر شعر کے عوض مجھ کو بہشت بری میں مقام دیتا ہے جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے اور میاں چنڈو کے رہنے والوں عقیدہ سنو جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے اگلی لائن سنے دل کو لگے تو بولیے گا جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے جزاک اللہ جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے اب اگلی چار لائنیں دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا اگر عقیدہ مل جائے ساتھی کوثر کانفرنس میں آنے والے میرے بھائی کو اگر عقیدہ مل جائے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھائیے گا رب کے نام پہ میں نے کہا جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے سر اٹھا کے رب کی حمد سنے وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے اور وہ اجالوں کو نور دیتا ہے ذکر اس کا سرور دیتا ہے کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے وہ اجالوں کو نور دیتا ہے ذکر اس کا سرور دیتا ہے اور اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ وہ رب ہے ضرور دیتا ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو بات پسند آئی کس کس بھائی کے دل کو لگی ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ دل کو لگی میرے آئے ہو تاکہ مزید آپ کی باتیں آپ کو دل کریں ہمت فرما لو یار تھوڑا سا ماحول بن جائے گا آپ کا تعاون شامل حال ہو جائے گا اور پڑھنے میں آسانی ہوگی اب میں بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کی حمد آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں گزارش یہ کی ہے اب کوئی بندہ اٹھ کے ادھر ادھر نہ ہو اب ماحول بن گیا ہے اور میں نے اسی کو سنبھالنا ہے میں نے کہا جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے وہ اجالوں کو نور دیتا ہے ذکر اس کا سرور دیتا ہے اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ وہ رب ہے ضرور دیتا ہے وہ رب ہے ضرور دیتا ہے اسٹیج پہ علماء کی توجہ جو رب ہے اس کی حمد بیان کرتے ہوئے جناب الطاف بن حاس نے لکھا ہے کہ اسے جبار کہتے ہیں اسے قہار کہتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا دل کو لگ جائے تو پھر ہاتھ اٹھائیے گا اسے جبار کہتے ہیں اسے قہار کہتے ہیں جو عیبوں کو چھپا لیتا ہے اسے ستار کہتے ہیں جو عیبوں کو چھپا لیتا ہے اسے ستار کہتے ہیں سارا مجمع بلند آواز سے کہے گا جو عیبوں کو چھپا لیتا ہے اسے ستار جس کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے بن مانگے وہ اٹھا کے بولے گا کہتے ہیں پہلے جب میں کہوں اسے ستار آپ نے کہنا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اسے جبار کہتے ہیں اسے قہار کہتے ہیں جو عیبوں کو چھپا لیتا ہے اسے ستار سلامت رہے یار اسے ستار اسے جبار کہتے ہیں اسے قہار کہتے ہیں جو عیبوں کو چھپا لیتا ہے اسے ستار کہتے ہیں وہ شاہ ہے بادشاہوں کا خدا ہے نا خداؤں کا اچھالے تخت شاہوں کا بھرے دامن گداؤں کا وہ مالک ہے سب مجھے علماء کی دعا چاہیے بس میرے لیے یہی کافی ہے توجہ جو عیبوں کو چھپا لیتا ہے اسے ستار کہتے ہیں وہ شاہ ہے بادشاہوں کا خدا ہے نا خداؤں کا اچھالے تخت شاہوں کا بھرے دامن گداؤں کا وہ مالک ہے زمینوں کا زمانوں کا مکانوں کا وہ خالق ہے ستاروں کا نظاروں کا خزانوں کا دنوں میں اس کی عظمت ہے پوشیدہ راز راتوں میں یہ عزت اور ذلت کے ترازو اس کے ہاتھوں میں کئی نمرود
نمرود جیسوں کو وہ مچھر سے مرواتا ہے، کئی فرعون جیسوں کو وہ پانی میں گراتا ہے، بھڑکتی آگ ابراہیم پر گلزار کر دے وہ، شب ہجرت کفر کے وار کو بیدار کر دے وہ، عقیدہ علماء کی توجہ سنی سنے گا، بیدار کر دے وہ، اسی نے ابو بکر کو بخشی عظمت ساری، اسی نے ابو بکر کو بخشی عظمت ساری، عمر خطاب کے بیٹے کو دے دی رفعت ساری، غنی عثمان کو اس نے حیات کا تاج پہنایا، اسی نے حیدر کرار سے مرہم کو مروایا، اسی نے دی معاویہ کو حکومت 20 سالوں کی، اسی نے شان سمجھائی نبی کے ساتھ والوں کی، اسی رب کے لیے حیدر کے شہزادے کٹے کربل، اسی رب کا قرآن پڑھتے ہوئے حسین گئے مقتل، اسی نے ابو حنیفہ کو فتاحت دی ذہانت دی، اسی نے مالک و احمد شوافے کو امامت دی، وہ ہے کون عقیدہ، وہ ہے کون دل کو لگے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے گا، وہ ہے کون وہی مولا مولانا، وہی مولا وہی داتا، وہی ہے بس الہ میرا، میں مانگتا ہوں اسی در کا، وہی ہے بس خدا میرا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، وہی مولا وہی داتا، وہی مولا وہی داتا۔ کوئی سمجھ جائے شاید میری بات، اگر کسی کے دل میں اتر جائے تو آج کی حاضری کامیاب ہو جائے گی۔ وہی مولا وہی داتا، آپ کہیں گے یہ تو ہمارا کلام ہے، اور پیر نصیر نے بھی تو یہی کہا تھا، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو۔ بندہ ہے جو ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو۔ اب مصرع سن کے کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اب اللہ کی حمد کے تازہ 4 مصرے اور پھر 4 مصرے، پھر پنجابی زبان کا ایک خوبصورت کلام 1.5 سے 2 منٹ میں اللہ کی حمد آپ کے سامنے پڑھ کے پھر چلتے ہیں نعت کی طرف۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اچھا ایمان کیوں تازہ ہو رہا ہے؟ ایمان اس لیے تازہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ پکے سچے مومن بیٹھے ہیں۔ جو خود کو مومن سمجھتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، وہ میرا اللہ ہر چیز کا خدا ہے، ہر شے کا خدا ہے۔ علماء کی خدمت میں پہلے 4 مصرے ہدیہ دے رہا ہوں، تمام علماء سے گزارش ہے کہ میری طرف دیکھ کے 4 مصرے سنیے گا، انشاءاللہ آپ دعا دیں گے۔ وہ اللہ ہر چیز کا خدا ہے، سورج کا خدا بھی وہی ہے، ستاروں کا خدا بھی وہی ہے، چاند کا خدا بھی وہی ہے۔ آج کل لوگ چاند پہ پہنچ کے چڑیاں لگاتے ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہماری طرف دیکھو ہم چاند پہ پہنچ گئے۔ اور جملہ سنیے گا، جملہ میری زبان پہ آ گیا، مولانا شاہد صاحب تشریف فرما ہے، حضرت صرف آپ کی دعا چاہیے۔ توجہ، لوگ چاند پہ پہنچ کے کہتے ہیں ہماری طرف دیکھو ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، چاند پہ۔ اگلی بات پہ کوئی ہاتھ نیچے رہا میرا دکھ ہوگا۔ لوگ چاند پہ پہنچ کے کہتے ہیں ہماری طرف دیکھو ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ چاند میرے آقا کی انگلی کا اشارہ دیکھ کے 2 ٹکڑے ہو کے کہتا ہے کائنات والوں میری طرف دیکھو، میں محمد کے قدموں میں پہنچ گیا۔
اللہ سلامت رکھے. بس میں نے 4 مصرے رکھنے ہیں. میں نے کہا وہ اللہ ہر چیز کا خدا ہے, سورج کا خدا ہے, ستاروں کا خدا ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا 4 مصرے سماعت فرمائے دین لہجے میں, جن کو لگے تو بولیے گا سبحان اللہ. ہر چیز کا خدا ہے, ستاروں کا خدا ہے. یہی تو شاعر کہتا ہے وہ میرا اللہ, وہ میرا خالق, وہ میرا مالک, ہر حد کا خدا ہے, وہی بے حد کا خدا ہے, نیکوں کا خدا بھی ہے, وہ ہر بد کا خدا ہے. توجہ, ہر بد کا خدا ہے. من ربو کا پوچھے جو نکیرین سوالن, کہہ دوں میں جوابن جو محمد کا خدا ہے. کہہ دوں میں جوابن جو محمد کا, جو محمد کا لفظ خدا بلند آواز سے, جو محمد کا. اب اگلی 4 لائنیں سنیں. خوبصورت عقیدہ دینے لگا ہوں, بات دل کو لگے تو پھر ہاتھ اٹھانے سے شرمانا نہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں سورج خدا ہے, کوئی کہتا ہے چاند خدا ہے, کوئی کہتا ہے فلاں جانور خدا ہے. بعض تو اتنے احمق اور بے وقوف ہیں, مٹی سے پتلا بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. پتلا بنانے کے بعد کہتے ہیں یہ مٹی کا پتلا کیا ہے, خدا ہے. اور کائنات کے لوگوں, میاں چنو کے رہنے والوں, قاری شاہد صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں, اس رب کے در پہ سر کو جھکانے والوں, یاد رکھو نہ سورج خدا ہے, نہ ستارے خدا ہیں, نہ کوئی جانور خدا ہے, نہ مٹی کا کوئی پتلا خدا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے خدا ہے کون اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر میں خدا کی پہچان تیرے دل کو میں تیرے سامنے رکھ دوں تو پھر ہاتھ اٹھانے سے شرمانا نہیں. نہ سورج خدا ہے, نہ ستارے خدا ہیں, نہ آگ خدا ہے, نہ مٹی کا کوئی پتلا خدا ہے. پھر خدا ہے کون, اس کی پہچان کیا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا, علماء کی توجہ. شاعر کہتا ہے نہ سورج خدا ہے, نہ ستارے خدا ہے, نہ جانور خدا ہے, نہ آگ خدا ہے. پھر خدا ہے کون, اس کی پہچان کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو خدا ہوتا ہے, جس کا کہنا نہ کبھی رد ہو خدا ہوتا ہے. پھر سنیے گا جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو خدا ہوتا ہے, جس کا کہنا نہ کبھی رد ہو خدا ہوتا ہے. حضرت مجمع کو دیکھیے گا, خدا ہوتا ہے. صاف پہچان بتاتا ہوں, صاف پہچان بتاتا ہوں, جہاں والے سنو جس کی تخلیق محمد ہو خدا ہوتا ہے. جس کی تخلیق محمد ہو خدا. بلند آواز سے بولو خدا. یا رب جو آج بلند آواز سے بولے اس کی جھولی کو بھر دینا. بلند آواز سے بولیے گا جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو خدا, جس کی تخلیق محمد ہو خدا. ہر چیز کا خدا وہ ہے, ستاروں کا خدا وہ ہے, سورج کا خدا وہ ہے. جب ہر چیز کا خدا میرا اللہ ہے, ہر چیز کا خالق میرا اللہ ہے, ہر چیز کا رازق میرا اللہ ہے, تو پھر میں سینہ تان کے یہ بات کہہ سکتا ہوں ہر چیز کا خدا جب وہ ہے تو ہر چیز اس رب کی ہے. تو پھر پنجابی زبان میں ہم سب مل کے پڑھتے ہیں مالک سورج چاند ستارے تیرے, ندیاں نہر کنارے تیرے, ارچی پرچی حاضر ناظر کلیاں محل مینارے تیرے. مالک تے مختار خدایا, کوچے کملے پیارے تیرے, کوچے کملے پیارے تیرے. دومے پاسے رونق تیری, جتے تیرے ہارے تیرے, ایتھے ایتھے دومے جہانی چوندے تیرے, مارے تیرے. کہ کیا میں آکھا میرا میرا, تو اے سب دا سارے تیرے. سب اللہ کے بندے بیٹھے الحمدللہ, ایک در پہ سر کو جھکانے والے بیٹھے. میں نے الحمدللہ یہ کلام آپ کی دعاؤں سے پورے پنجاب میں پڑھا ہے, پنجاب سے باہر بھی ایک دو جگہوں پر پڑھا ہے, پر میری عادت رہی ہے کہ جہاں بھی میں نے پڑھا ہے میں نے سارے مجمع سے کہا ہے کہ تم میں سب دا سارے. جب میں یہاں پہ پہنچوں تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے تیرے.
کہو گے گوٹے چھوڑ کے کہو گے؟ وہ اندر والے بھائی بھی کہیں گے. جو بندہ کہے گا وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ زیارت کروائے نا اپنے ہاتھوں کی. ماشاءاللہ بس شامل ہو جائیے گا, گوٹے چھوڑ دیجئے گا. میں دعا کرتا ہوں یا ربا جو آج تیرے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھائے اس پہ کرم ہو جائے, اس کے ہاتھ کعبے کی چوکٹ کو لگ جائیں, شہر مکہ کا اور مدینے کا مسافر بن جائے. دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا اور دونوں ہاتھ اٹھائیے گا تیرے پہ. انشاءاللہ جو ہاتھ اٹھائے گا اس کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے کہا مالک سورج چاند ستارے تیرے, ندیاں نہر کنارے تیرے, عرشی فرشی حاضر ناظر, کلیہ محل مینارے تیرے. مالک بے مختار خدایا کوچے کملے پیارے تیرے, کوچے کملے پیارے تیرے, کوچے کملے پیارے تیرے. دوویں پاسے رونق تیری, جتے تیرے ہارے تیرے. توجہ توجہ کیمرے والے بھائی مجمع کو دیکھیے گا. جوتے جتکے تیرے ہارے تیرے, چوندے تیرے مارے تیرے. بچوں میں آکھا میرا میرا تو اے سب دا سارے. سلامت رہا سارے سارے سارے. کیا کہنے آپ کے, کتنی اچھے ہیں آپ. تو اے سب دا سارے تیرے, تو اے سب دا سارے تیرے. ربا تو اے سب دا ربا سارے تیرے. سونی تے منصور بھی تیرا, پھانسی تے ممتاز بھی تیرا, زکریا تیرا, آرے تیرے, ابراہیم خلیل بھی تیرا, اگ بھی تیری, انگارے تیرے. کہ حمدہ نعتہ باز قصیدے حرف کتاب سپارے تیرے. کہ پاک حسین دے ہن خوش ہو کے بولنا, پاک حسین دے, پاک حسین دے ہوتا اتے نیزے تے بھی نعرے تیرے. اللہ سلامت رکھے آپ. محمد صاحب نے سنا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, کہ سارے گاؤں کے لوگ سلامت رہیں اور یہ سارا گاؤں اتنا اچھا بن جائے کہ یہاں پہ ہر گھر میں حافظ قرآن نظر آئے. یہ سارے لوگ امام مسجد کے ساتھ تعاون کریں, یہ سارے لوگ اس مدرسے کے ساتھ تعاون کریں, سارے کے سارے لوگ نیک بن جائیں, تبلیغی جماعت میں وقت لگانے والے بن جائیں. اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ تو میں نے حمد پڑھی اور دوران حمد میں نے 2-4 باتیں بھی کرنی تھی, وہ بھی میں نے نہ کی, کیونکہ میرے بعد ایک اور مہمان ہے. پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ گفتگو بھی کروں گا, لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ نے کلام زیادہ پڑھنے ہیں تو میں اب نعت کی طرف آتا ہوں. حمد کے بعد نعت کی طرف. کون کون میرا بھائی نبی کی نعت سنے گا؟ انج نہیں یار, انج نہیں. دیکھو وہ والے بالکل بھی خاموش, جو سنے گا وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. مولانا سیرت سعدی کوثر قربان ہے اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میری عادت رہی ہے, چاہے پڑھتا اشعار ہی لیکن دیتا عقیدہ ضرور. اب عقیدہ دوسرے مصرے پہ آپ کو ملے گا, اور جو صحابہ اور اہل بیت کا نوکر ہے وہ انشاءاللہ کیوں اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ. اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ ہم رب کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. توجہ توجہ توجہ. اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا, بہت کچھ دیا. میں اگر گنوانے پہ لگ جاؤں تو میں گنوا نہیں سکتا, میں شمار کرنا چاہوں تو شمار نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ بے شمار ہیں, لا تعداد ہیں رب کی نعمتیں. لیکن ایک نعمت ایسی ہے اگر وہ آپ کے سامنے رکھوں تو پھر ہاتھ اٹھانے سے شرمانا نہیں. اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا, بہت کچھ دیا, لیکن مولانا ہم کو رحمان سے جو ملا, توجہ, ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. اللہ ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ جس کے صدقے ہم مسلمان ہیں اس آقا کی کیا بات ہے. کلمے کی وجہ سے ہم کتنے باعزت ہیں. سنیے گا, ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. اگلی لائن پہ عقیدہ اور سنی بولے گا انشاءاللہ. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. جس کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا بات ہے. کہنے آپ کی, کیا کہنے آپ کی. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے.
جس کے بھائی علی مرتضیٰ، اس محمد کی کیا بات ہے، توجہ، اس محمد کی کیا بات ہے۔ اب نبی کے گھرانے کا ذکر آ گیا اور گھرانے کی محبت میں ڈوب کے گوڈے چھوڑ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ، میں نے کہا ہم کو رحمان سے جو ملا، اس محمد کی کیا بات ہے، جس کے بھائی علی مرتضیٰ، اس محمد کی کیا بات ہے، جس محمد کی توجہ، جس کی ماں آمینہ ہوئی، جس کی ماں آمینہ ہوئی، جس کی بیوی خدیجہ ہوئی اور جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے، اس محمد کی، اس محمد کی، سارا مجمع کہے کیا بات ہے، اس محمد کی، اس محمد کی۔ اب میں نے عقیدہ آپ کے حوالے کرنا ہے۔ میں نے کہا ہم کو رحمان سے جو ملا، اس محمد کی کیا بات ہے، جس کے بھائی علی مرتضیٰ، اس محمد کی کیا بات ہے، جس کی ماں آمینہ ہوئی، جس کی بیوی خدیجہ ہوئی، جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے، جس مہینے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ کشتی نوح میں تو حبدار تھے، جانور تھے، بشر تھے، وفادار تھے، انبیاء اولیاء اصفیاء ہے جہاں، مصطفیٰ کے سفینے کی کیا بات ہے۔ علماء کی توجہ، زلف، چہرہ، رخسار، سب اعلیٰ اعلیٰ حضور کے، خون کا مرتبہ خدا جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ عقیدہ عقیدہ، مدفن مصطفیٰ جو بن گئی سرزمین، مدفن مصطفیٰ جو بن گئی سرزمین، اس سے بہتر کہاں اس کی ہمسر نہیں۔ آؤ عائشہ کے حجرے سے مل کر کہے تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے۔ میرا ادراک سدرا تلک بھی گیا، میں نے اسلم سنی کبریا کی صدا، رب کہہ رہا تھا میں خدا ہر جگہ رہ رہا ہوں مگر مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے۔ اب عقیدہ دینے لگا ہوں، عقیدہ دینے لگا ہوں، علماء اسٹیج سے لے کے آخری بندے تک عقیدہ مل جائے تو ہاتھ اٹھائیے گا خدا را۔ میں نے کہا مہینے کی، کرینے کی، سفینے کی، دفینے کی، مدینے کی کیا بات ہے۔ پوری توجہ، کیا بات ہے۔ روز اول سے ہے ذکر نبی، روز اول سے ہے ذکر نبی، اب بھی زندہ ہے میرا نبی، اب بھی زندہ ہے میرا نبی، توجہ، اب بھی زندہ ہے میرا نبی۔ صبح محشر تلک ہے، صبح محشر تلک ہے، آقا تیری زندگی، مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ تیرے جینے کی، مصطفیٰ تیرے جینے کی، عقیدہ حیات النبی، زندہ باد کہہ سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ عقیدہ حیات النبی، توجہ، کون کون نبی کو زندہ مانتا ہے، کون کون مانتا ہے؟ جو مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے نا مردوں کی طرح، جو مانتا ہے، جو چاول کھانے ہیں وہ چاہے نہ اٹھائے لیکن جو مانتا ہے وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھائے۔ کون کون آقا کو قبر میں زندہ مانتا ہے، ہاتھ اٹھائے دونوں مردوں کی طرح۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آج کے ہمارے معزز مہمان سنخان مصطفیٰ اندنی وریاض بتھا جناب حافظ عمر فاروق آوان صاحب مسجد میں تشریف لے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا کلام ہوگا۔ میں وقت کو مختصر کر رہا ہوں، میں بالکل مختصر وقت میں اپنی حاضری کو مختصر کرتے ہوئے مائک چھوڑ رہا ہوں۔ عقیدہ حیات النبی، جو زندہ بولو، زندہ بات تو بولو یار، لگتا پہلی بری پھنس گئے ہو تسی۔ عقیدہ حیات النبی، یہ آواز ہے، جرت مندانہ آواز ہے، پتہ چلے آپ کھانا کھا کے آئے ہیں۔ عقیدہ حیات النبی، یا ربا جو ہاتھ اٹھا کے بولے
اس کو کل قیامت کے دن ساقیے کوثر کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرمانا. دونوں ہاتھ اٹھا کے عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، سلامت رہے عقیدہ حیات النبی. اب مصرع سنیے گا عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے. یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، بیان کرتے ہیں، بیان کرتے رہیں گے چاہے کسی کو برا لگے، اس کی مرضی. کلام سنیے گا، علماء کی توجہ. میں نے کہا مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ تیرے جینے کی، ہاتھ اٹھا کے بولو کیا بات ہے. کیا آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے. علماء کی توجہ. لوح پر ہے رقم، میرے نبی زندہ ہے. تھوڑا سا ذوق چاہیے. لوح پر ہے رقم، میرے نبی زندہ ہے. کہتے ہیں عرب و عجم، میرے نبی زندہ ہے. لوح پر ہے رقم، میرے نبی زندہ ہے. کہتے ہیں عرب و عجم، میرے نبی زندہ ہے. قبر انور میں وہ سنتے ہیں درود اور سلام، رکھتے ہیں سب کا بھرم، میرے نبی زندہ ہے. جو بھی بھٹکا ہے رہے حق سے وہ آ جائے ادھر، خاص کرتے ہیں کرم، میرے نبی زندہ ہے. ہن بھی کوئی ہاتھ تھلے رہا تو میں سمجھا گا اے بندہ محفل سے آیا ہی نہیں. خاص کرتے ہیں کرم، میرے نبی زندہ ہے. در پہ صدیق کا جس وقت جنازہ آیا، عقیدہ در پہ صدیق کا جس وقت جنازہ آیا، کھل گیا باب حرم، میرے نبی زندہ. عقیدہ حیات النبی، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے ثبوت دیجیے گا عقیدہ حیات النبی. میرے بھائی ہیں بہت ہی خوبصورت پڑھ رہے ہیں. میں ان کی حاضری سے 1-2 منٹ لینا چاہ رہا ہوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. کوئی جو منکر حیات کا ہو، کوئی جو منکر حیات کا ہو، عقیدہ دے رہا ہوں بھائی کی طرح، کوئی جو منکر حیات کا ہو، آقا تیری شفاعت کا ہو، مکار کے ہر مگر سے پہلے تجھ پہ آقا درود بھیجوں. واہ واہ، کیا کہنے ہیں آپ کے. عقیدہ حیات النبی، دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیجیے. عقیدہ حیات النبی، زندہ باد، عقیدہ حیات النبی. زندہ باد. اب آخری 4 مصرے عقیدے کے حوالے سے علماء کی توجہ. یہ علماء کی خدمت میں بطور ہدیہ حافظ عمر فاروق صاحب کی خصوصی شفقتوں کا سہارا. عقیدہ حیات النبی، بولو زندہ باد. عقیدہ حیات النبی. انشاءاللہ یہ عقیدہ آپ کا ٹھیک ہو گیا، جنت انشاءاللہ پکی ہو جائے گی. عقیدہ حیات النبی. اب 4 مصرے سنے. 4 مصرے پڑھنے کے بعد میں پھر نعرہ لگاؤں گا، دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے گا. تو رات زبور انجیل نالو 100 رب دیے قرآن اتے. چوتھی لائن میں بولیے گا، چوتھی لائن میں بولیے گا. توجہ. تو رات زبور انجیل نالو 100 رب دیے قرآن اتے، 1,26,000 وچوں میرے سونے نبی دی شان اتے. اس گل تے فخر عیسائی کر دے کہ عیسیٰ زندہ نے آسمان اتے. اور تنویر میرے نبی نو جو پوے مردہ، لکھ لعنت اس انسان اتے. عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی. جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے. میں نے کہا ہم کو رحمان سے جو ملا، اس محمد کی کیا بات ہے جس کے بھائی علی مرتضیٰ. اس محمد کی کیا بات ہے. بالکل آخری منٹ ہے میرے، حضرت نے مجھے حکم بھی دے دیا ہے، بس آخری منٹ ہے اور پھر مائک چھوڑنے کی طرف جا رہا ہوں. اہل بیت پہ پڑھنا ہے اور پھر مائک اپنے بھائی کے حوالے. میں نے کہا ہم کو رحمان سے جو ملا، اس محمد کی کیا بات ہے جس کے بھائی علی مرتضیٰ. اس محمد کی کیا بات ہے جس کی ماں آمینہ ہوئی، جس
جس کی بیوی خدیجہ ہوئی، جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے۔ اگلا مصرع، ذات ہے جس کی خیر البشر، اس محمد کی کیا بات ہے، جس پہ قربان شمس و قمر، اس محمد کی کیا بات ہے۔ ساقی کوثر کا سفر معراج آ گیا، سفر معراج آ گیا۔ اب بندہ بولے گا انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے دیوانے کس طرح بولتے ہیں۔ ذات ہے جس کی خیر البشر، اس محمد کی کیا بات ہے، جس پہ قربان شمس و قمر، اس محمد کی کیا بات ہے، جس کے دربان روح الامین، توجہ، جس کے دربان روح الامین مقتدی، جس کے سب مرسلین، ہاتھ اٹھائیے گا، سب مرسلین فرش سے جو گیا عرش پر، اس محمد کی کیا بات، فرش سے جو گیا عرش پر، اس محمد کی، جزاک اللہ، اس محمد کی۔ اب پہلے یار کا ذکر آ گیا، کس کا؟ پہلا یار کون ہے؟ ساقی کوثر کا پہلا یار کون ہے؟ میں نعرہ لگاؤں گا مصطفیٰ کا ہم سفر، آپ نے کہنا ہے ابو بکر، ابو بکر، دونوں ہاتھ اٹھا کے، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ جس بندے کو ہاتھ صحابہ کے صدقے ملا وہ اٹھائے، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ خوش ہو کے سارا مجمع بولے، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اب پہلے یار کا ذکر آ گیا، اور جیسے ہی دل کو مصرع لگے تو ہاتھ اٹھا دیے گا۔ ذات ہے جس کی خیر البشر، اس محمد کی کیا بات ہے، جس نے قربان شمس و قمر، اس محمد کی کیا بات ہے، فرش سے جو گیا عرش پر، اس محمد کی کیا بات ہے۔ کیا مصرع ہے، سفر میں، حضر میں، غار میں، سفر میں، حضر میں، غار میں، آج بھی اس کے دربار میں، توجہ، آج بھی اس کے دربار میں، بو بکر جس کا ہے ہم سفر، اس محمد کی کیا بات، اس محمد کی، اس محمد کی۔ دوسرے یار کا ذکر آ گیا، میں ہر جگہ پہ یہ پڑھ رہا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ربیع الاول کے مقدس بابرکت مہینے میں سندھ کے اندر کچھ گستاخوں نے، کچھ جہنمیوں نے، کچھ حرام زادوں نے حضرت عمر فاروق کا پتلا بنا کے جلایا۔ یہ سارا مجمع حضرت سمیت، علماء سمیت ان گستاخوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ میں نعرہ لگاؤں گا، گستاخ صحابہ پہ لعنت، تو ہر سنی ماں کا بیٹا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا بے شمار، گستاخ صحابہ پہ لعنت۔ بھائی اس نعرے پہ دونوں ہاتھ اٹھائیے گا سارے میرے بھائی، گستاخ صحابہ پہ لعنت۔ کیا کہنے آپ کے، گستاخ صحابہ پہ لعنت۔ اب مصرع سنیں، اب جزاک اللہ، میری حاضری مکمل ہو گئی اور میں نے اپنی بات بھی کر دی۔ میں نے کہا ذات ہے جس کی خیر البشر، اس محمد کی کیا بات ہے، جس پہ قربان شمس و قمر، اس محمد کی کیا بات ہے، فرش سے جو گیا عرش پر، اس محمد کی کیا بات ہے، سفر میں، حضر میں، غار میں، آج بھی اس کے دربار میں، ابو بکر جس کا ہے ہم سفر، اس محمد کی کیا بات ہے۔ اب سر اٹھا کے بولیے گا، اس محمد کی کیا بات ہے۔ کافروں کی فنا کے لیے، توجہ، کافروں کی فنا کے لیے، دین حق کی بقا کے لیے، جس نے رب سے ہے مانگا عمر، اس محمد کی کیا بات، اس محمد کی، اس محمد کی، اس محمد کی۔ بس یہی سے اہل بیت کے حوالے سے، اور پھر میں اپنے مائک چھوڑ رہا ہوں۔ اس محمد کی کیا بات ہے، اس محمد کی کیا بات ہے جس کا نواسا ہے حسین ابن علی، اور ایک دفعہ کملی والے آقا کا نواسا حضور کی پشت مبارک پہ نماز کی حالت میں سوار ہو جاتا ہے، اور میرے آقا سجدے میں ہوتے ہیں اور سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، کیوں کہ پشت مبارک پہ حسین بیٹھا ہے۔ شاعر نے یہ سارا واقعہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان 4 لائنوں میں بیان کر دیا، سنیے گا۔ شاعر کہتا ہے، سر مبارک کا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، مجھے لگے
یہ سارے حسینی بیٹھے ہیں، سر مبارک تسلے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، جا ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، جو کوثر پینا چاہتا ہے وہ انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھائے گا۔ حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، جا ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ کون حسین؟ آج سن میں تجھے بتاؤں کون حسین۔ جناب نادر صدیقی لکھتے ہیں، حسین سید حسین آقا، حسین ملجا حسین بابا، حسین مرشد حسین مولا، حسین آلہ حسین اولا، حسین مہر و وفا کی ہستی، حسین صبر و رضا کی ہستی، حسین جود و سخا کی ہستی، حسین شرم و حیا کی ہستی، حسین دی ہے حسین ایمان، حسین دل ہے حسین ہے جان، حسین ایثار میں نمایاں، حسین خوشبو ہے اور گلستہ، حسین باغ نبی کی خوشبو، حسین میرے علی کی خوشبو، حسین سے ہر ولی کی خوشبو، حسین ہے زندگی کی خوشبو، حسین مالک خلد کافی، حسین منزل ہے راستابی، حسین سایہ ہے اور کھٹابی، حسین بخشش ہے اور عطابی، حسین قرآن کے جیسی آیت، حسین عزت، حسین عظمت، حسین میرے نبی کی چاہت، حسین ہم سب کی ہے محبت، حسین دی کا خراج بھی ہے، حسین سچ کا مزاج بھی ہے، حسین زندہ تھا آج بھی ہے، حسین زندہ تھا آج بھی ہے، حسین زندہ تھا آج بھی ہے، حسین ملت کا تاج بھی ہے، حسین جنت کا شاہزادہ، حسین پاکی کا ہے نوادہ، حسین سید کا خانوادہ، حسین ہے زندگی کا جادہ، حسین امت کی آبرو ہے، حسین حق سچ کی گفتگو ہے، حسین باطل کے دو بدو ہے، حسین تا حشر سرخ رو ہے، حسین عظمت کا استعارہ، حسین پیارا بہت ہی پیارا، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بنتا نہیں دوبارہ، حسین وحدت کا جام نادر، حسین عالی مقام نادر، حسین میرا امام نادر، حسین کو ہے سلام نادر، آقا سے پوچھ عزت حسین کی، صحابہ سے پوچھ تربیت حسین کی، فرشتوں سے پوچھ طہارت حسین کی، قاریوں سے پوچھ تلاوت حسین کی، فقیہوں سے پوچھ فقاہت حسین کی، عابدوں سے پوچھ عبادت حسین کی، سخیوں سے پوچھ سخاوت حسین کی، غلاموں سے پوچھ عنایت حسین کی، جنتیوں سے پوچھ قیادت حسین کی، شمر سے پوچھ جرت حسین کی، زیاد سے پوچھ استقامت حسین کی، یزید سے پوچھ رفت حسین کی، زین العابدین سے پوچھ نسبت حسین کی، عباس سے پوچھ طاقت حسین کی، مسلم سے پوچھ رفاقت حسین کی، حبیب سے پوچھ بشارت حسین کی، ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے گا، آن سے پوچھ ہمت حسین کی، غازی سے پوچھ شہادت حسین کی، اور سنی سے پوچھ محبت حسین۔ کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، جو بھائی جنت کے سردار ہیں حسین، اور جو اپنے سرداروں کی قیادت میں جنت جانا چاہتا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے، کربلا کے شاہ حسین، سلامت رہے، جس نے گوٹے پکڑے اس کی مرضی، کربلا کے شاہ حسین۔ آخری مصرے، آج کی حاضری کا آخری کلام، پھر میں مائک چھوڑ رہا ہوں، آخری کلام کیونکہ جو مجھے وقت دیا تھا وہ مکمل ہو رہا ہے۔ ہم حضرت علی کو بھی الحمدللہ مانتے ہیں، اور یہ مصرے سننے کے بعد آپ کہیں گے مولانا آپ ہی حضرت علی کو مانتے ہیں، آپ کہیں گے انشاءاللہ۔ سنیے گا مصرع، علماء کی توجہ، اگر کوئی سن کے علی کا قصیدہ برا بنائے جہنم میں جائے،
بھائی عمر بالکل نئے مصرے ہیں یہ. جہنم میں جائے میں نے کہنا ہے, آگے آپ نے بولنا ہے جائے. بولو گے کیا لفظ بولنا ہے؟ جائے. کیا بولنا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے کیا بولنا ہے آپ نے؟ جائے. آخری مصرع عقیدہ ملے گا. اگر کوئی سن کے علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں, سلامت رہے آواز ہے, جہنم میں. اگر نام حیدر کے نعرے کو سن کے کوئی تل ملائے جہنم میں, جہنم میں. اب مصرع سنیے گا, عقیدہ علماء کی توجہ. میں نے کہا اگر کوئی سن کے علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. اگر نام حیدر کے نعرے کو سن کے کوئی تل ملائے جہنم میں جائے. بس علماء کی توجہ, جہنم میں جائے وہ صدیق اکبر, وہ دیدار حیدر کا چہرہ علی کا اور نگاہ ابو بکر صحابہ کا غلام. انشاءاللہ لفظ جائے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا, وہ صدیق اکبر, وہ دیدار حیدر کا چہرہ علی کا اور نگاہ ابو بکر, جو قصاب ان کا محبت کا رشتہ عداوت بتائے جہنم میں, جہنم میں. اگلا مصرع علی کا ولیمہ غنی کا وہ تحفہ, غنی نے نبھائی علی سے محبت. تین میں سے رہ گئے, تین میں سے ایک یہ ہے, توجہ. علی کا ولیمہ غنی کا وہ تحفہ, غنی نے نبھائی علی سے محبت. میں کیا پڑھ رہا ہوں اگر تیری سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر جمعے کے وقت ٹائم سے آیا کر, انشاءاللہ علماء تجھے بتائیں گے. علی کا ولیمہ غنی کا وہ تحفہ, غنی نے نبھائی علی سے محبت. جو عثمان و حیدر کو ایک دوسرے کا دشمن بتائے جہنم میں, جہنم میں. سب سے خوبصورت مصرع اس کلام کا سیکنڈ لاسٹ مصرع, اس کے بعد لاسٹ مصرع ہے. اس میں اس صحابی کا ذکر کرنے لگا ہوں, اس صحابی کا ذکر کرنے لگا ہوں جس صحابی کا نام آتا ہے منافق کے چہرے پہ 12 سے بھی اوپر کوئی ٹائم ہے وہ بچ جاتا ہے, اور جو عاشق ہوتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے. اس صحابی کا نام آئے, میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس صحابی کو سلام محبت پیش کیجیے گا. سیکنڈ لاسٹ مصرع میں نے کہا علی کا ولیمہ غنی کا وہ تحفہ, غنی نے نبھائی علی سے محبت. جو عثمان و حیدر کو ایک دوسرے کا دشمن بتائے جہنم میں جائے. علماء کی توجہ, جہنم میں جائے ہے حق بس یہی کہ اس بندے پہ جو شامل نہ ہوا ہے حق بس یہی کہ علی کا ہے رتبہ لاکھوں کروڑوں گناہ سے بھی زیادہ. پھر سنیے گا, ہے حق بس یہی کہ علی کا ہے رتبہ لاکھوں کروڑوں گناہ سے بھی زیادہ. مگر پھر بھی بھونکے, توجہ, مگر پھر بھی بھونکے جو معاویہ پر وہ جہنم کا کتا. جہنم میں, جہنم میں, جہنم میں. آج کی حاضری کا آخری مصرع یہ اسعد نے سیکھا ہے قائد سے اپنے, اسامہ نے سیکھا ہے قائد سے اپنے, یہ ہم نے سیکھا ہے قائد سے اپنے. یہ پاکیزہ سوچے, یہ ستھرا عقیدہ, نبی کے صحابہ سے جو جتنا پرے ہٹتا جائے جہنم میں جائے. نبی کے صحابہ سے جو جتنا پرے ہٹتا جائے جہنم میں جائے. تو نے کیا کیا نہ ہمیں, تو نے کیا کیا نہ ہمیں خدا بخشا, تو نے کیا کیا نہ ہمیں خدا بخشا, تو نے کیا کیا نہ ہمیں میرے مالک بخشا. آب زمزم بخشا وہاں کوثر بخشا, آب زمزم بخشا وہاں کوثر بخشا. خوف محشر کا دیا تو نے عبادت کے لیے, پھر شفاعت کے لیے شافع محشر بخشا. تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, اسلام, اسلام, تبلیغی جماعت, نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سننا پریوار کا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.